بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ نے پوچھا ہے کہ ایک شخص نے دوسری شادی کی پہلی بیوی سے اور پہلی بیوی کے بچوں کو بتائے بغیر کی، اور دوسرا کام یہ کیا اس نے کہ نکاح تو کر لیا، جب وہ قبول کر لیا، مہر بھی دیا، لیکن اس کو رجسٹر نہیں کیا۔ تو یہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ چیز جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نکاح کے لیے تحریر کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، تمام صحابہ کا نکاح ہوا، تابعین کا نکاح ہوا، تبع تابعین کا نکاح ہوا، تو کئی سو سالوں تک نکاح ہوتے رہے۔ تو کیا اس کا کوئی کاغذ لکھا گیا؟ آپ کے دادا کا نکاح کوئی کاغذ لکھا گیا؟ کوئی نکاح نامہ تھا اس کا؟ آپ کے پردادا کا، ان کے دادا کا، ان کے دادا کا کوئی ہے نکاح نامہ؟ ہے کسی کے پاس؟ تو یہ نکاح نامہ تو یہ بات کی ضرورت ہے۔ یہ پھر حکومتوں نے یہ چیز رکھی۔ اچھا، پہلے نکاح نامے پہ سے نام ہوتا تھا، ولدیت ہوتی تھی، پتہ ہوتا تھا فلاں گاؤں کا ہے، فلاں تحصیل کا ہے، فلاں ضلع کا ہے، اس کا باپ فلاں ہے، فلاں برادری کا ہے، اور لڑکی فلاں ہے، فلاں ہے، بس۔ اب جو ہے نیا زمانہ آیا ہے تو کہتے ہیں بھائی اب شناختی کارڈ بھی بتائیے، اب آپ، اور فنگر پرنٹس بھی بتائیے، آپ جو ہے بائیو میٹرکس بھی کرا کے آئیے، آپ اپنے نکاح کو نادرا میں رجسٹر کرا کے سرٹیفکیٹ لیجئے۔ تو یہ ایک شرعی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ قانونی ضرورت ہے۔ شرعی ضرورت نہیں ہے بلکہ قانونی ضرورت ہے۔ اب آ جائیے کہ ہمارے لوگ دوسری شادی چھپ کر کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ حکومت دوسری شادی کو پسند نہیں کرتی۔ ایوب خان ملعون تھا، امریکن ایجنٹ تھا، اس نے امریکہ سے ایک عالم دین کو بلایا، اس نے قانون بنایا کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے۔ اس کے بعد عمران خان آ گیا، وہ اس سے بڑا امریکن ایجنٹ تھا ملعون، جو ساری دنیا میں ناجائز کام کرتا رہا، زنا کرتا رہا، اس کی حرامی بچی بھی موجود ہے ٹیریان کے نام سے، اور کتنی عورتوں کے ساتھ وہ کھیلتا رہا، لیکن اس نے یہ قانون بنایا امریکہ کے کہنے پر، مغرب کے کہنے پر، دوسری شادی کے لیے نہ صرف پہلی بیوی کی اجازت کی ضرورت ہوگی بلکہ ضلع کے کمشنر کی بھی اجازت ضروری ہوگی۔ جب آپ دوسری شادی پر پابندی عائد کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ چاہتے کیا ہیں؟ مغرب کیا چاہتا ہے؟ زنا۔ امریکہ میں کیا ہوتا ہے؟ یورپ میں کیا ہوتا ہے؟ آسٹریلیا میں کیا ہوتا ہے؟ برطانیہ میں کیا ہوتا ہے؟ کینیڈا میں کیا ہوتا ہے؟ زنا پہ زنا۔ شادی سے پہلے لڑکے 10 لڑکیوں کے ساتھ سوتے ہیں، اور لڑکیاں 10 لڑکوں کے ساتھ سوتی ہیں۔ ہائی اسکول سے زنا شروع ہو جاتا ہے، کالج میں ہوتا ہے، یونیورسٹیز میں ہوتا ہے، کالج کے اندر ہوتا ہے، کلاس رومز کے اندر ہوتا ہے۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ شادی نہ ہو لیکن جنسی تعلقات ہوں۔ تو اب اس بیچارے نے نکاح بھی کیا اور مہر بھی دیا، شرعی ضرورتیں بھی پوری کی، لیکن بیوی بچوں کو نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ کہیں بیوی جا کے عدالت میں کیس نہ کر دے کہ میری اجازت کے بغیر کیا ہے اس نے، اس کو 2-4 مہینے کی جیل ہو جائے گی۔ جیل سے ڈر کے اس نے نہیں کیا، کیونکہ قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ اچھا، اب دیکھیے، بیویاں بھی کوئی اچھی بیویاں تھوڑی ہیں، اسلامی بیویاں تھوڑی ہیں۔ دیکھیے، بعض مرد ایسے ہوتے ہیں
جن کو ایک بیوی کافی نہیں ہوتی، یا ایک بیوی اتنی لڑاکو ہوتی ہے، جھگڑالو ہوتی ہے، یہ شوہر کو اپنے پاس آنے نہیں دیتی، روکتی ہے، تو پھر مرد دوسری عورتوں کے پاس جاتا ہے۔ اگر عورت روزانہ بنٹھن کے رہے، خوشبو لگا کر رہے، اچھی بات کرے، گھر میں آئے تو شوہر کا استقبال کرے، پیار سے بات کرے، تو مرد دوسری عورتوں میں دلچسپی کیوں لے گا؟ لیکن جب عورتیں بہت ہی سخت قسم کی ہوتی ہیں، مغرب زدہ ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں اچھا میں بتاؤں گی اس کو، تو پھر یہی ہوتا ہے، چھپ کے کرتے ہیں لوگ۔ تو نکاح کرنا کوئی حرام کام تو نہیں ہے نا، زنا تو نہیں کیا اس نے، گرل فرینڈ تو نہیں رکھی اس نے۔ اچھا بھی اب یہ جو عورت ہے وہ کیا سوچتی ہے، سن لیجئے، وہ عورت سوچتی ہے کہ اوہ اب میرے کھانے میں شریک آ گئی، اب مجھے ہر مہینہ پہلے 1,00,000 روپے دیا کرتے تھے میرے میاں، اب تو 20-25 ہزار دیں گے۔ پہلے جو ہے 50,000 دیا کرتے تھے بچوں کے لیے، گھر کے خرچ کے لیے، کرائے کے لیے، بجلی کے لیے، اب مجھے 30,000 دیں گے۔ میرے کھانے میں شریک پیدا ہو گئی ہے، میرے بچوں کے شریک پیدا ہو گئے ہیں۔ پہلے ہم 3 بچے تھے، ایک ماں تھی، اب دوسری ماں بھی آ گئی، اس کے بھی 3 بچے ہو گئے۔ اب میاں کی تنخواہ جو ہے وہ 6 بچوں اور 2 بیویوں میں تقسیم ہوگی۔ پہلے ہم بڑا عیش کرتے تھے، اب وہ عیش نہیں کر سکیں گے۔ تو عورت بھی خود غرض ہوتی ہے نا، لڑکے بھی خود غرض ہوتے ہیں۔ پھر عورت جو ہے نفرت سکھاتی ہے، دوسری بیوی سے نفرت کرو، دوسری سوتیلی ماں سے نفرت کرو، دونوں ایک دوسرے کی دشمن ہو جاتی ہیں، وہ سوکنے۔ اسلام میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، سب مل کے رہتے ہیں، وہ بھی اولاد ہے، اور شرعاً قانوناً ان کو بھی جائیداد میں سے حصہ ملے گا۔ تو ملک کا قانون غلط ہے نا، جو دوسری شادی کو ڈسکریج کرتا ہے، زنا کو پروموٹ کرتے ہیں یہ لوگ۔ زنا کو وہ کہتے ہیں زنا کر لیں، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے زنا کے اوپر، دونوں مل جل کے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب تک کہ کوئی شکایت نہ کرے، ہم دونوں راضی ہیں، میرا جسم میری مرضی، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا بعض چال باز عورتیں یہاں تک کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے کہیں جانا تھا تو جو ہے کچھ پیسے دے کے اپنی ضرورت پوری کر لیتا، لیکن اس کو بیوی گلے میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی، یہ تو مستقل عذاب ہو گئی نا۔ زنا کر لیتا تو اچھا تھا، لیکن دوسری شادی کیوں کی؟ دیکھ رہے ہیں کیسی غیر اسلامی سوچ ہے۔ زنا کر لیتا، 1 ہفتے کے لیے اس کے ساتھ رہتا، چھوڑ دیتا تو اچھا تھا، لیکن یہ عمر بھر کے لیے حلال کام کیوں کیا، حرام کام کر لیتا۔ یہ سوچ بھی دیکھ لیے کتنی غیر اسلامی ہے۔ تو اب جب کہ اس نے شادی کر لی ہے اور اس کے بچے ہو گئے ہیں، تو اگر پہلی بیوی سچی مومنہ ہے تو وہ یہ کرے، اس کو یہ کہے آپ نے غلط مجھے نہیں بتایا، آپ کو بتانا چاہیے تھا، میں آپ کا گناہ معاف کرتی ہوں، لیکن الحمدللہ آپ نے زنا نہیں کیا، آپ نے شادی کی ہے، میں اس دوسرے نکاح کو قبول کرتی ہوں، اور آپ بیویوں کے درمیان انصاف کیجئے، 1 ہفتہ یہاں دیجئے، 1 ہفتہ وہاں دیجئے، 1 دن یہاں 1 دن وہاں، اور بچوں میں انصاف کیجئے، یہاں 3 بچوں کا خرچ دیجئے، ان کی تعلیم، ان کی عمر اور اس کے مطابق خرچہ دیجئے، ان کی تعلیم کے مطابق دیجئے، نہ میرے ساتھ نا انصافی کیجئے، نہ دوسری بیوی کے ساتھ نا انصافی کیجئے، نہ میرے بچوں کے ساتھ نا انصافی کیجئے، نہ اس کے بچوں کے ساتھ نا انصافی کیجئے، جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب ہم دونوں مل کے رہیں گے، اب ہم دونوں کا نصب العین یہ ہے، ہمارے دونوں کا ہدف ہے، ٹارگٹ یہ ہے، ہم اپنے بچوں کو اچھا مسلمان بنائیں، دین کی تعلیم دیں، بچوں میں آپس میں پیار ہو، وہ یعنی آپ کے بچے سوتیلی ماں کے پاس جائیں، سوتیلی کی ماں کی عزت کریں، اس کے بچے آپ کے پاس آئیں اور سوتیلی ماں کی عزت کریں، احترام کریں، وہ محرم ہیں ایک دوسرے کے لیے، یعنی سوتیلے بچے محرم ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھیں، دل بڑا کریں، اور یہی صحابہ کرام کرتے تھے، یہی تابعین کرتے تھے، یہی تبع تابعین کرتے تھے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر عمل کریں، آپ خوش رہیں گے انشاءاللہ۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.